اسلام سے پہلے عرب کی سرزمین مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی۔ کوئی منظم حکومت نہیں تھی۔ ایک طرف اس زمانے کی سب سے بڑی سلطنت دا گریٹ پرشین امپائر اور دوسری طرف اس زمانے کی ایک اور بڑی سلطنت دا گریٹ رومن امپائر واقع تھی۔ یہ دونوں سلطنتیں اتنی مضبوط تھی، اگر چاہتی تو پلک جھپکنے میں یہ سارا علاقہ فتح کر سکتی تھی، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کیونکہ عرب کی سرزمین اکنامکلی اور اسٹریٹجک لحاظ سے کوئی خاص جگہ نہیں تھی، اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک ایسی قوم بستی تھی جو جہالت کی آخری سٹیج پر تھی۔ اور پھر اللہ پاک نے اپنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا دین، ایک ایسا ضابطہ، ایک ایسا آئین دے کر بھیجا جس نے اس قوم کو نہ صرف اخلاقی طور پر بلکہ معاشی طور پر بھی مضبوط کیا، اور پھر منظم کر کے یہاں ایک ریاست کی بنیاد رکھی، اور پھر یہ ریاست اپنی اصول، انصاف اور احساس کے بنیاد پر دنیا کے 3 بری اعظموں تک پھیلی اور ایک عظیم سلطنت بنی، دا گریٹ اسلامک خلافت۔ عرب کی سرزمین جہاں ہر طرف ریگستان، تپتی دھوپ، ویران اور بنجر علاقہ تھا، اور یہاں ایک ایسے قوم بستی تھی جو ہر لحاظ سے اس زمانے کی سب سے گری ہوئی قوم تھی، اخلاقی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے، تہذیب و تمدن سے آری، جہالت کی آخری سٹیج پر تھی۔ قتل و غارت گیری، معمولی باتوں پر آپس کی دشمنیاں اور لڑائیاں سالوں سال جاری رہتی تھی۔ لوٹ مار، شراب نوشی اس قوم کا وتیرہ تھا۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، لاتعداد بیویاں رکھنا اور عورتوں کا برہنہ رقص، یہ چیزیں اس معاشرے میں عام تھی۔ جب کوئی عورت بیوہ ہوتی تو انتہائی منحوس سمجھی جاتی تھی۔ 1 سال تک اسے لباس پہننے، غسل کرنے یا ہاتھ منہ دھونے پر سخت پابندی تھی۔ ہر سال ہزاروں لوگ حج کے موقع پر برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے۔ معاشرے میں سودی نظام عام تھا، جس کی وجہ سے معاشرے میں غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہو چکا تھا۔ جانوروں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا جاتا تھا۔ کھڑے زندہ جانور کی کوئی بھی حصہ کاٹ کر کھا جاتے تھے اور دشمنوں کے جگر نکال کر چبا جاتے تھے۔ ظالم، جابر، وحشت، بربریت، یہ تمام الفاظ اس قوم کے سامنے بہت چھوٹے پڑتے تھے۔ یہ تہذیب و تمدن، انسانیت، اخلاقیات، ان تمام چیزوں سے بالکل عاری ہو چکی تھی۔ اس تمام علاقے میں عیسائی، یہودی، آتش پرست اور بت پرست آباد تھے۔ معاشرہ 3 طبقات پر مشتمل تھا۔ ایک وہ لوگ جو شہروں میں آباد تھے، تجارت وغیرہ کرتے تھے، اور دوسرا خانہ بدوش جو مال مویشی رکھنے کے ساتھ ساتھ ڈاکہ زنی بھی کرتے تھے، اور تیسرا لونڈی اور غلام۔ معاشرے کا انتہائی نچلا طبقہ، ان کو انسانوں والا درجہ حاصل نہیں تھا، لیکن اس معاشرے میں 3 لوگ ایسے تھے جو کسی نہ کسی صورت میں وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور ان تمام برائیوں سے نفرت کرتے تھے۔ ورقہ بن نوفل، جس نے بعد میں عیسائیت قبول کی، عبید اللہ بن جہش، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا لیکن پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ مرتد ہوا، زید بن عمر، یہ اسلام سے پہلے فوت ہوا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا تھا، تمام امتی اپنے پیغمبروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اور اکیلے زید بن عمر ایک امتی کے طور پر اٹھایا جائے گا۔ اس حدیث سے ان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بسنے والے تمام قبائل میں قریش کو ایک بہت بڑا مقام حاصل تھا۔ یہ خانہ کعبہ کے متوالی یعنی رکھوال تھے۔ قریش کا ایک شاخ بنو ہاشم، دراصل یہ حجاج اکرام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے۔ ہاشم کا اصل نام عمرو تھا۔ دراصل یہ حجاج اکرام کو ایک خاص قسم کا ڈش کھلاتے تھے جس میں شوربے کے اندر روٹیوں کو چورا کر کے ڈالا جاتا تھا۔ اس ڈش کو عربی میں ہاشم کہتے تھے، اس وجہ سے اس قبیلے کا نام ہاشم پڑا۔ ہاشم کے گزرنے کے بعد عبد المطلب اپنی قبیلے کے ساتھ ساتھ پورے قریش کا سردار بنا۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، جس میں ایک بیٹا عبداللہ کے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے کے قریب عبداللہ کا انتقال ہوا۔ جب آپ 6 مہینے کے ہوئے تو آپ کی والدہ حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہوا۔ والدین کے گزرنے کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے، اور ان کے گزرنے کے بعد آپ کی چچا حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ نے ایک ایسے معاشرے میں پرورش پائی جو کسی بھی لحاظ سے انسانی معاشرہ کھلانے کے قابل نہیں تھا، لیکن آپ واحد ایسے شخص تھے جو اس معاشرے میں اپنی سچائی اور ایمانداری کے لیے مشہور تھے۔ مکہ کے تمام لوگ اس بات پر متفق تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچا آدمی ہے۔ عرب کی ایک مالدار تاجر خاتون حضرت خدیجہ، جو عرب کے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹکرا چکی تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری سے متاثر ہو کر آپ کے پاس شادی کا رشتہ بھجوایا، اور پھر اسی طرح 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے ہوئے تو اکثر سچائی کی تلاش میں اور غور و فکر کرنے کے لیے غار ہرا جایا کرتے تھے۔
ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو نبوت کی بشارت دی اور قرآن کی پہلی سورت سورہ حلق کی 1 سے لے کر 3 تک یہ آیات نازل ہوئے اور یہاں سے اسلام کا آغاز ہوا۔ پہلے 3 سالوں میں آپ نے خفیہ طور پر صرف اپنی قریبی لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور 3 سالوں کے بعد اللہ کے حکم سے آپ نے کھل کر اسلام کی دعوت شروع کی۔ مکہ والوں کے لیے یہ سب کچھ بالکل نیا اور عجیب تھا۔ اپنا عقیدہ، اپنے آباء و اجداد کی دین چھوڑ کر اسلام قبول کریں، یہ کسی بھی صورت میں ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا۔ اس وجہ سے تمام مکہ والوں نے کھل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کی تمام ساتھیوں کو طرح طرح کی تکالیف پہنچائے تاکہ وہ اسلام چھوڑے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ اور اس کے بعد تمام مکہ والوں نے آپ کے خاندان کا سوشل اور اکنامیکل بائیکاٹ کیا اور 3 سالوں تک یہ بائیکاٹ جاری رہا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاندان کے ساتھ ایک مشکل ترین زندگی گزارنی پڑی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن جاری رکھا اور اس کے بعد مکہ والوں نے آپ کو بے تحاشا دولت، خوبصورت خواتین اور بڑا عہدہ دینے کی پیشکش کی، لیکن یہ تمام چیزیں آپ نے رد کیے۔ اور اسی دوران معراج کا واقعہ پیش آیا جس میں راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرم سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور پھر 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور اللہ پاک نے آپ کو یقین دلایا کہ آپ کا مشن ضرور کامیاب ہوگا۔ 619 عیسوی میں آپ نے طائف کا سفر کیا، وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان کی طرف سے سخت نفرت کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کے گزرنے کے بعد مکہ والوں نے کھل کر آپ کی مخالفت کی اور آپ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 620 عیسوی میں عقبہ کے مقام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ایک گروپ سے ملاقات کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد ایک دوسرا گروپ جو کہ 75 افراد پر مشتمل تھا، اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اور آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دی۔ اور پھر اللہ پاک کے حکم سے 622 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 70 سے 80 مسلمانوں نے مختلف ٹولوں کی شکل میں راتوں رات مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور 12 ربیع الاول 622 عیسوی کو آپ مدینہ میں داخل ہوئے۔ وہاں پر آپ کا شاندار استقبال ہوا۔ مدینہ میں موجود انصار نے اپنا سب کچھ مسلمان مہاجرین کے ساتھ برابر تقسیم کیا اور مل جل کر رہنے لگے۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے۔ یہاں مختلف قبائل آباد تھے جس میں یہودیوں کے 3 قبائل بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر اور انصار کے قبائل بنو خزرج، بنو اوس۔ یہ قبیلے اکثر آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ ان کی وجہ سے مدینہ کی امن و امان کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں سے ان کے درمیان ایک امن معاہدہ ہوا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے بڑے بڑے شرائط یہ تھے کہ مسلمان اور یہودی قبائل آپس میں مل جل کر امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ کی دفاع سب مل کر کریں گے۔ تمام فریقوں کے درمیان تنازعات کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ مدینہ ایک مقدس شہر ہوگا، یہاں پر کسی قسم کا خون خرابہ نہیں ہوگا۔ میثاق مدینہ ایک ایسا معاہدہ تھا جس سے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی۔ مدینہ میں مختلف مذاہب اور مختلف قبائل کے لوگ مل جل کر رہنے لگے اور یہاں پر امن قائم ہوا۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ مکہ کے 12 سالوں میں صرف 70 سے 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے اور یہاں صرف 2 سالوں میں یہ تعداد 1000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اور جب قریش مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان مدینہ میں ایک پرامن زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، اور پھر قریش مکہ نے مسلمانوں پر ان کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو کہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، اس پر حملہ کرنے اور لوٹنے کا الزام لگایا۔ اسی بات پر ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بدر کے مقام پر 313 مسلمانوں سے ان کا سامنا ہوا۔ مسلمانوں کی قیادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ مٹھی بھر مسلمانوں کا سامنا قریش کی ایک بہت بڑے لشکر سے تھا۔ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے مدد کی دعا کی اور پھر ان دونوں کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ مسلمانوں کو فرشتوں کی مدد حاصل کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے قریشی مکہ کو ذلت آمیز شکست دی اور مسلمان ایک بہت بڑے فتح کے ساتھ مدینہ واپس آئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کا بلندیوں کی طرف پرواز کا آغاز ہوا اور مدینہ کی ریاست مزید مضبوط ہوئی۔ صرف 1 سال بعد قریشی مکہ مسلمانوں سے بدلہ لینے 3000 کا لشکر لے کر دوبارہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ احد کے مقام پر 700 مسلمانوں کے لشکر سے ان کا سامنا ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے تیر اندازوں کا ایک دستہ ایک گھاٹی کے اوپر تعینات کیا تھا اور انہیں ہدایت کی تھی
کہ کسی بھی صورت یہ جگہ خالی نہیں چھوڑنی، اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑے۔ ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا۔ قریش مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے اور مسلمان یہ جنگ تقریباً جیت چکے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر گھاٹی پر تعینات تیر اندازوں نے سمجھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، اس لیے وہ نیچے اتر آئے۔ تو خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس گھاٹی کی طرف سے مسلمانوں پر شدید حملہ کیا۔ یہ حملہ اتنا شدید اور اچانک تھا، مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا اور فتح شکست میں بدل گئی۔ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس جنگ سے مسلمانوں نے یہ سیکھا کہ بہترین حکمت عملی اور اس پر عمل کرنے سے جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ اور پھر صرف 1 سال بعد قریش مکہ نے تمام مکہ کے قبائل کو متحد کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک اور بڑی جنگ کی تیاری کی اور تقریباً 1 لاکھ کا لشکر لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 1 لاکھ کے لشکر کے سامنے مسلمانوں نے سلمان فارسی کی تجویز پر دفاعی حکمت عملی اپنائی اور مدینہ کے ارد گرد ایک بہت بڑا خندق کھود کر اس میں پانی چھوڑ دیا تاکہ کوئی بھی آسانی سے اسے عبور نہ کر سکے۔ اور پھر کفار مکہ کی 1 لاکھ کے لشکر نے مدینہ کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ کئی دن تک جاری رہا۔ بڑی کوششوں کے باوجود وہ یہ خندق عبور نہ کر سکے۔ کئی دنوں کے محاصرے کے بعد آخرکار انہیں ناکام واپس ہونا پڑا اور مسلمانوں کی یہ حکمت عملی کامیاب رہی۔ اور اس کے بعد 628 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ روانہ ہوئے، لیکن قریشی مکہ نے آپ کو مکہ داخل ہونے سے پہلے روک دیا۔ اور پھر یہاں پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے میں تمام شرائط مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن قرآن پاک نے اس کو ایک کھلی فتح قرار دیا۔ اس معاہدے میں ایک شرط 10 سالہ جنگ بندی کا تھا، لیکن 2 سالوں کے بعد قریش مکہ نے یہ شرط توڑ دی اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی لشکر کے ساتھ مکہ پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے بغیر کسی خون خرابے کے مکہ فتح کر لیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریشی مکہ سے کوئی بدلہ یا قصاص لینے کے بجائے عام معافی کا اعلان کیا، جس سے قریشی مکہ بڑے متاثر ہوئے اور یہاں پر بھی اسلام بڑی تیزی سے پھیلنے لگا۔ فتح مکہ کے بعد ہوازن اور ثقیف کے قبائل نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری کی۔ مسلمانوں نے حنین کے مقام پر ان کو شکست دے کر طائف کو بھی اس ریاست میں شامل کیا۔ اس فتح کے بعد مدینہ کی ریاست مکہ، مدینہ، طائف اور آس پاس کے علاقوں پر مشتمل ایک منظم ریاست بنی۔ اور پھر 632 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ مسلمانوں کے ساتھ آخری حج ادا کیا اور یہاں پر ایک تاریخی خطبہ دیا جو آنے والے مسلمان ریاستوں کے لیے ایک آئین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس ریاست کا پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ان کے دور میں یہ ریاست مکہ، مدینہ، یمن، عمان، عراق کے کچھ علاقے، شام، لبنان اور فلسطین کے کچھ علاقوں تک پھیلی اور بڑی تیزی سے ایک بہت بڑی ریاست بنی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کے بعد عمر بن خطاب اس ریاست کے دوسرا خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں یہ ریاست پورا عرب، موجودہ شام، لبنان، اردن، فلسطین، اسرائیل اور موجودہ عراق کے تمام علاقے، اس زمانے کی سب سے بڑی سلطنت دی گریٹ پرشین امپائر کے بیشتر علاقے، اصفہان اور مدائن وغیرہ، شمالی افریقہ، لیبیا کے کچھ علاقے، برقہ اور طرابلس وغیرہ 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی۔ یہ تاریخ کی ایک بہت بڑی عظیم الشان سلطنت بنی۔ عمر بن خطاب کے گزرنے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریاست کے تیسرا خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں تیونس کے کچھ علاقے، قبرص کا فتح، ایران کے باقی علاقے، سستان اور مکران وغیرہ، ارمینیا، آذربائیجان اور قفقاز کے کچھ علاقے فتح ہو کر اس ریاست میں شامل ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گزرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ریاست کے چوتھا خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں یہ ریاست اندرونی اختلافات اور انتشار کی شکار رہی اور مسلمانوں کے آپس میں 2 بڑی جنگیں لڑی گئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ ان جنگوں نے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے منتشر کیا، جو کہ آج تک قائم ہے۔ دنیا کی شاندار ہسٹری دیکھنے کے لیے چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔